شہزادی کی 3 شرطیں۔ شہزادی نگینہ بادشاہ کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے بادشاہ اسے دل و جان سے چاہتا تھا۔ وہ نہایت حسین و جمیل اور عقل مند تھی۔ جب وہ بڑی ہوئی تو بادشاہ اور ملکہ کو اس کی شادی کی فکر ہوئی۔ اسی دوران اس کے 2 شہزادوں کے رشتے بھی آ گئے۔ بادشاہ کو فیصلہ کرنا دشوار ہو گیا کہ اس کی شادی کس سے کرے۔ اس نے اس بارے میں ملکہ سے بھی مشورہ کیا مگر وہ بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی، اس لیے یہ معاملہ حل نہ ہو سکا۔ وہ دونوں پڑوسی ملکوں کے شہزادے تھے۔ ایک شہزادے کا نام شاندار تھا اور وہ نہایت نیک، عقل مند، بہادر اور بہت خوبصورت تھا۔ دوسرے شہزادے کا نام دلشاد تھا۔ وہ نہ تو نیک اور عقل مند تھا اور نہ ہی بہادر۔ اس نے چپکے دل میں سوچ لیا تھا کہ شہزادی نگینہ سے شادی کرنے کے بعد کوئی سازش کر کے بادشاہ کے تخت پر قبضہ کر لے گا۔ چونکہ شادی پوری زندگی کا معاملہ ہوتی ہے، اس لیے ملکہ نے فیصلہ کیا کہ اس سلسلے میں شہزادی نگینہ سے اس کی رائے معلوم کرے۔ وہ جب شہزادوں کو بھی پسند کر لے گی اس سے اس کی شادی کروا دی جائے گی۔ اس نے دونوں شہزادوں کے بارے میں ساری معلومات بتا کر شہزادی نگینہ سے اس کی پسند پوچھی تو وہ بولی، امی حضور، آپ نے میری تربیت کچھ اس طرح کی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے فیصلوں پر سر جھکانے والی لڑکی بن گئی ہوں۔ آپ جہاں بھی کہیں گی اور جس سے بھی کہیں گی میں شادی کر لوں گی۔ ملکہ یہ بات سن کر خوش ہو گئی۔ اس نے شہزادی نگینہ کو گلے سے لگا کر پیار کیا اور بولی، جیتی رہو، تمہارے لیے 2 شہزادوں کے رشتے آئے ہیں جن کے بارے میں ہم تفصیل سے تمہیں بتا چکی ہوں۔ ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کسے ہاں کریں اور کسے نہ۔ تم فیصلہ کر کے ہمیں بتا دو کہ کس شہزادے سے شادی کرنا پسند ہوگی۔ امی حضور، شہزادی کے لیے آپ کا جو فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ شہزادی نگینہ نے دھیرے سے اپنی بات دہرائی۔ میں تو کہہ رہی ہوں کہ ہمارے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، ملکہ نے قدرے جھنجھلا کر کہا۔ شہزادی نگینہ کچھ سوچ کر بولی، تو پھر ٹھیک ہے، میں اس شہزادے سے شادی کروں گی جو میری 3 شرطیں پوری کرے گا۔ ملکہ نے حیرانگی سے پوچھا، وہ شرطیں کیا ہیں؟ میری پہلی شرط یہ ہے کہ اس تالاب میں تیر کر دکھائے جس میں آدم خور مگرمچھ رہتا ہے۔ میری دوسری شرط یہ ہے کہ وہ چاولوں سے بھری ایک بوری دیگ کھائے۔ میری تیسری اور آخری شرط یہ ہے کہ وہ سوتا ہوا گھوڑا لائے اور اس پر سواری کر کے دکھائے۔ شہزادی نگینہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ملکہ اسے حیرت سے گھورنے لگی اور پھر اٹھتے ہوئے بولی، اس کا مطلب ہے کہ تم شادی کرنا ہی نہیں چاہتی ہو۔ کوئی بھی تمہاری یہ عجیب و غریب شرطیں پوری نہیں کر سکے گا۔ تمہیں پتہ ہے تالاب آدم خور مگرمچھ میں رہتا ہے، کتنا خوفناک اور بڑا ہے، کس میں ہمت ہے کہ وہ اس تالاب میں تیر کر دکھائے؟ پھر کون سا شہزادہ دیگ بھر کر چاول کھا سکے گا؟ شہزادے تو ویسے بھی نرم و نازک ہوتے ہیں، تھوڑا سا ہی کچھ کھا لیں تو ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، اور سوئے ہوئے گھوڑے پر بھلا کون سواری کر کے دکھائے گا؟ گھوڑا سوئے گا یا بھاگتا پھرے گا؟ اس کی باتیں سن کر شہزادی مسکرانے لگی۔ اسے مسکراتا دیکھا تو ملکہ کو تھوڑا سا غصہ آ گیا، اس لیے وہ خفگی سے اٹھ کر بادشاہ کے پاس آئی اور اس سے اس کی لاڈلی بیٹی کی شکایت کی۔ یہ بات سن کر بادشاہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، ملکہ، آپ شاید بھول گئی ہیں، آپ نے بھی تو اپنی شادی کے لیے 3 شرطیں رکھی تھیں۔ بہت سے شہزادے ان 3 شرطوں کو پورا کرنے میں ناکام رہے تھے، مگر انہیں ہم نے پورا کر کے دکھایا تھا کہ نہیں؟ ملکہ کو وہ پرانی باتیں یاد آ گئی تھیں۔ انہیں سوچ کر وہ مسکرانے لگی اور بولی، امی حضور، میری شہزادی اپنی بہن کے بیٹے سے کرنا چاہ رہی تھی اور وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھا، اس لیے میں نے وہ شرطیں رکھی تھیں۔ پھر میری شرطیں تو ہمت اور جواں مردی والی تھی۔ ایک آدم خور شیر کو خنجر سے مارنا تھا جس نے کئی انسانوں کو اپنا نوالا بنا لیا تھا۔ معصوم لوگوں کو لوٹنے والے ڈاکوؤں کو گرفتار کرنا تھا جنہوں نے غریبوں کی زندگی اجیرن کر دی تھی، اور پہاڑ کو کاٹ کر ایک نہر نکال کر کسانوں کی بنجر میں زمین کو سیراب کرنا تھا۔ مجھے فخر ہے کہ آپ نے وہ تمام شرطیں پوری کر دی تھیں۔ آپ بہادر اور ہمت والے بھی تو تھے، لیکن ملکہ، کبھی کبھی ہم یہ سوچ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم آپ کی شرطوں کو پورا کرنے سے قاصر رہتے تو پھر آپ سے تو ہماری شادی ہی نہ ہوتی۔
بادشاہ نے فکر مند ہو کر کہا، کیوں نہیں ہوتی؟ ملکہ نے اٹھلا کر کہا، میں اپنی شرطوں میں یہ تبدیلی کر دیتی کہ آپ انہیں شادی کے بعد بھی پورا کر سکتے ہیں۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بولی، پہلے میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شادی کس سے کریں، اب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اسے کیسے سمجھاؤں کہ وہ اپنی بے سر و پا شرطوں سے باز آ جائے۔ اس بارے میں آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہماری شہزادی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی ہو۔ اگر کوئی ذرا سی بھی عقل لڑائے تو شہزادی کی یہ شرطیں بآسانی پوری کر سکتا ہے۔ ہم دونوں شہزادوں کے سامنے شہزادی نگینہ کی شرطیں رکھ دیں گے، جس نے بھی انہیں پورا کر دیا اس کی شہزادی سے شادی کر دی جائے گی۔ پھر بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ اس نے ایلچی بھیج کر دونوں شہزادوں کو ان کے ملک سے اپنے محل میں بلوا لیا۔ دونوں شہزادے اپنے اپنے مصاحبوں اور غلاموں کے ساتھ حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے سب کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا اور ان کی خاطر مدارات کے لیے خاص انتظامات بھی کروا دیے۔ جب شہزادوں کو بادشاہ ان شہزادوں سے ملا تو اسے شہزادہ شاندار بہت پسند آیا۔ وہ اس کی شکل و صورت اور وجاہت سے بہت متاثر ہوا تھا۔ اس کا باپ بہت اچھے طریقے سے اپنے ملک پر حکومت کر رہا تھا، جس کی وجہ سے رعایا بہت خوشحال تھی۔ ملکہ کو بھی وہ شہزادہ پسند آیا۔ دوسرا شہزادہ جس کا نام دلشاد تھا، دونوں کو ایک آنکھ بھی نہیں بھایا۔ بادشاہ کو محسوس ہوا کہ وہ ایک خوش آمدی اور چاپلوسی قسم کا نوجوان ہے۔ اس بات سے بادشاہ نے اندازہ لگایا کہ وہ نہایت اور چالاک اور عیار آدمی ہوگا۔ ملکہ کو تو شہزادہ شاندار اتنا اچھا لگا کہ وہ شہزادی نگینہ کے پاس گئی اور اس سے بولی، بیٹی تم اپنی شرطیں واپس لے لو اور شہزادہ شاندار سے شادی کر لو۔ ایسا شوہر تو قسمت سے ہی ملتا ہے۔ اگر پہلی شرط کے دوران ہی مگرمچھ اسے کھا گیا تو بہت برا ہوگا۔ شہزادی نگینہ نے اٹل لہجے میں کہا، اگر میں اپنی شرطیں واپس لیتی ہوں تو اس میں میری بے عزتی ہے۔ شہزادہ اگر میری شرطیں پوری کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنا گھر جائے۔ ملکہ مایوس ہو کر لوٹ گئی۔ دونوں شہزادوں کی ملاقات شہزادی نگینہ سے کروائی گئی۔ وہ شہزادہ محل سے کچھ دور جنگل کے نزدیک تالاب تک لائی اور ان سے کہا، یہ ہے وہ تالاب جس میں ایک آدم خور خونخوار مگرمچھ رہتا ہے، کیا آپ دونوں اس تالاب میں تیر کے دکھائیں گے؟ اس کا یہ کہنا تھا کہ اسی وقت ایک بڑا مگرمچھ اپنا منہ کھولے گا تالاب کے کنارے پر آ گیا۔ اسے یہ دیکھ کر شہزادہ دلشاد خوف زدہ ہو گیا اور بولا، جان ہے تو جہان ہے، میں تو اس تالاب میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ شہزادی کی دوسری شرطیں بھی بہت سخت ہیں۔ دیگ بھر کر چاول تو کوئی دیوی ہی کھا سکتا ہے، اس کے علاوہ میں سوتا ہوا گھوڑا کہاں سے لاؤں گا اور اس پر سواری کیسے کروں گا؟ میں تو چلا، مجھے نہیں کرنی یہ شادی۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس کے بعد شہزادہ شاندار نے کہا، شہزادی صاحبہ، کل میں آپ کو اس تالاب میں تیر کر دکھاؤں گا۔ رات ہوئی تو اس کے ساتھ آئے ہوئے غلاموں نے تالاب میں ایک بڑا سا جال ڈال کر مگرمچھ کو پکڑ لیا اور دور ایک دریا میں چھوڑ آئے۔ اگلی صبح ملکہ، بادشاہ اور شہزادی نے دیکھا کہ شہزادہ مزے سے تالاب میں تیرتا پھر رہا ہے۔ شہزادی نے پوچھا، اس مگرمچھ کا کیا ہوا؟ وہ کہاں گیا؟ اسے میں نے پکڑوا کر دریا میں جھڑوا دیا ہے۔ آپ کی پہلی شرط میں نے پوری کر دی ہے۔ امید ہے کہ آپ اس بات پر اعتراض نہیں کریں گی کہ میں نے مگرمچھ کو دریا میں کیوں چھڑوایا۔ آپ کی شرط صرف تالاب میں نہانے کی تھی، مگر مگرمچھ سے لڑنا نہیں، شہزادے نے تالاب سے باہر آتے ہوئے کہا۔ ملکہ نے یہ بات حیرانی سے سنی۔ بادشاہ مسکرا رہا تھا۔ شہزادی نے کہا، بالکل ٹھیک ہے شہزادے، آپ پہلی شرط جیت چکے ہیں۔ میری شرط ہی یہ تھی کہ آپ تالاب میں تیر کر دکھائیں۔ میں آپ کی ذہانت کی قائل ہو گئی ہوں۔ دوپہر ہوئی تو شہزادی نگینہ نے کہا، شہزادے آپ مجھے دیگ بھر کر چاول کھا کر کب دکھائیں گے؟ شہزادے نے کہا، ابھی تھوڑی دیر بعد۔ یہ کہہ کر شہزادہ شاندار نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا۔ اس کا ایک مصاحب دو غلاموں کے ساتھ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا محل کی جانب آ رہا ہے۔ شہزادہ شاندار بادشاہ سے اجازت لے کر باہر نکلا اور اپنے مصاحب سے کوئی چیز لے کر جیب میں رکھی اور واپس آ گیا۔ اتنی
اتنی دیر میں ملازموں نے دسترخوان چن دیا۔ وہ اپنے ساتھ چاولوں کی ایک بڑی سی دیگ بھی لے کر آئے تھے جسے انہوں نے دسترخوان کے بیچوں بیچ رکھ دیا۔ دیگ کو دیکھ کر بادشاہ کے چہرے پر فکر مندی کے آثار نظر آئے۔ کیوں میاں صاحبزادے، آپ کھا لیں گے یہ دیگ؟ اس نے شہزادے سے پوچھا۔ ایک دیگ تو کیا، میں 2 دیگیں بھی کھا سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر شہزادہ شاندار نے اپنی جیب سے ایک نہایت چھوٹی سی دھاتی دیگ نکالی جو اس کے ملازم بازار سے خاص طور پر بنوا کر لائے تھے۔ اس نے اسے چاولوں سے بھرا اور شہزادی نگینا کے سامنے پوری دیگ چٹ کر گیا۔ شہزادی صاحبہ، اس کی دوسری شرائط بھی پوری ہو گئی ہے، میں نے دیگ بھر کر چاول کھا لیے ہیں، اس نے شرارت سے مسکراتے ہوئے شہزادی سے کہا۔ اس کی بات سن کر شہزادی نگینا ہم سنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ بادشاہ نے ملکہ سے کہا، بیگم اب اپنی بیٹی کی شادی کی تیاریاں شروع کر دو۔ مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ یہ شہزادے میاں تو سوتے ہوئے گھوڑے پر بھی سواری کر کے دکھائیں گے۔ شام کو بادشاہ، ملکہ اور شہزادی نگینا اپنے باغ میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ اچانک انہوں نے شہزادہ شاندار کو ایک گھوڑے کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا۔ وہ قریب آیا تو بادشاہ حیرت سے بولا، شاندار بیٹے، یہ گھوڑا کہاں سے لے آئے ہو؟ شہزادہ شاندار نے بڑی فخر سے بتایا، یہ گھوڑا نہایت قیمتی ہے، میں اسے منڈی سے خرید کر لا رہا ہوں۔ اس کے مالک نے مجھے بتایا کہ یہ حاتم طائی کے گھوڑوں کی نسل ہے، اس کا تو میں نے ایک بڑا اچھا سا نام بھی رکھ لیا ہے۔ گھوڑا واقعی بہت خوبصورت تھا، شہزادی نگینا کو بھی بے حد پسند آیا۔ اس کا رنگ ہلکا قطعی تھا اور اس کی گردن پر بڑی بڑی چمکدار ایال تھی۔ شہزادے، کیا نام رکھا ہے آپ نے اس کا؟ اس نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ شہزادی صاحبہ، میں نے اس کا نام رکھا ہے سوتا ہوا گھوڑا، چونکہ یہ میرا گھوڑا ہے، جو بھی اس کا نام رکھوں میری مرضی۔ اب میں آپ کو سوتے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو کر دکھاؤں گا تاکہ آپ کی تیسری شرط بھی پوری ہو سکے۔ یہ کہہ کر شہزادہ شاندار رکاب میں پاؤں ڈال کر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور ایڑ مار کر اسے دوڑاتا ہوا باغ کا ایک چکر لگا کر دوبارہ ان لوگوں کے پاس آ گیا۔ یہ سب دیکھ کر ملکہ اور بادشاہ کا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا تھا۔ شہزادی نگینا بھی مسکرانے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ بولی، ابا حضور، ہم چاہتے تھے کہ ہماری شادی ایک ایسے شہزادے سے ہو جو بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی ہو۔ ہم نے اپنی شرطیں اسی لیے رکھی تھی کہ انہیں پورا کرنے والے کی ذہانت کا امتحان ہو سکے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمیں ایسا شہزادہ مل گیا ہے۔ اس کی بات سن کر بادشاہ اور ملکہ نے سکھ کر سانس لیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد دونوں کی خوب دھوم دھام سے شادی ہو گئی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔